اور وہ والی تالیاں جس کو واقعی خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. Praise God. زوردار تالیوں سے ہم اپنے استعداد کو جلال دیں گے کیونکہ سارا جلال ساری عزت ہمارے ذکر خدا کے لیے ہے. اور ہم سب جو ہیں مسیح کے ایلچی ہیں. اس نے ہمیں چنا ہے, مقرر کیا ہے اور استعمال کرتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ خدا کا فضل ہے. آمین. سو آئیے آج شام بائبل مقدس میں سے ہم ایک بہت ہی خاص بات آج سیکھیں گے, کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے, مضمون ہے, وہ ہے ویک بٹ وائز, کمزور مگر دانا. امثال کی کتاب نکالیے گا, اس کا 30واں باب ہے اور 24ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. امثال کی کتاب 30واں باب 24ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. سو بڑی توجہ سے غور سے خدا کا کلام سنیے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں. چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں, اور صافان اگرچہ ناتواں مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں. اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں, اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو اس حوالے کے اندر 4 مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی بابت بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں, 4 مخلوقات ہیں, یہ زمین پر کیا ہے, ناچیز ہیں. یہ حقیر ہے, ناچیز ہے, کمزور ہے, لیکن اس کے باوجود بائبل بیان کر رہی ہے کہ یہ بہت دانا ہے, بہت عقل مند ہے. اور عزیزو, آج شام ہم ان سے سیکھیں گے, کیونکہ کسی بھی چیز کا یا کسی بھی شخص کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کسی بھی انسان کا جو بیوقوف ہونا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمیں حکمت کی اور دانائی کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص اگرچہ بہت زوراور ہے یا طاقتور ہے یا بہت عمر رسیدہ ہے, لیکن زوراور ہونے کے باوجود, عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اگر انسان کے اندر دانائی نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, فہم نہیں ہے, تو پھر اس کی عمر رسیدگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زبور 49 کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے اور خرد یعنی کہ عقل خرد نہیں رکھتا, وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں. سو انسان جو ہے یہ کمزوروں کو, ناچیزوں کو حقیر سمجھتا ہے, لیکن اگر جب ہم بائبل کی بات کریں تو امثال 17 باب کے مطابق لکھا ہے کہ جو شخص بے عقل ہے وہ حقیر ہے. بے عقل شخص کو, نادان شخص کو بائبل حقیر کہہ رہی ہے اور اسے جانوروں سے تشبیہ دے رہی ہے. اگرچہ وہ عزت کی حالت میں ہے, بہت ریسپیکٹڈ ہے, بہت معزز ہے, بہت اونچے مقام پر ہے لوگوں کی نگاہ میں, لیکن اگر اس کے اندر خرد نہیں ہے,
اگر وہ حکمت اور دانائی سے، فہم سے بھرا نہیں ہوا، تو پھر بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ جانوروں کی مانند ہے جو کیا ہو جاتے ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے کے اندر 4 چیزوں کا جو چھوٹی ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، جن کو زمین پر ناچیز جانا جاتا ہے، ان کی بابت بائبل یہ تصدیق کر رہی ہے کہ وہ بہت دانا ہیں۔ اور پہلی چیز، پہلی مخلوق جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ چیونٹی۔ اور چیونٹی کے حوالے سے بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں 2 حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک حوالہ تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں۔ اور ایک اور بھی حوالہ ہے، اگر امثال 6 باب کی 6 آیت نکالیں، یہاں پر لکھا ہے، ایک کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن۔ وہ باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ چیونٹی جو ہے، جب ہم ان دونوں حوالوں پر غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس جو ہے چیونٹیوں کی محنت پر، ان کی جو دور اندیشی ہے اس کی تعریف کر رہی ہے کہ کس قدر یہ محنتی مخلوق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں خاص طور پہ جب چیونٹیوں کا ڈھیر ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے، تو آپ رات کو بھی جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ اتنی محنتی ہے، اتنی ایکٹیو ہے۔ اور خدا ایک ایسے شخص کو جو کاہل ہے، جو سست ہے اور جو نادانی کی زندگی گزار رہا ہے، خدا اسے کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی روش پر غور کر اور اس سے سیکھ کہ وہ کیسے گرمی کے موسم میں اپنے لیے اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، سیو کرتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا کوئی حاکم نہیں ہے، اس کا کوئی ناظر نہیں ہے، اس کا کوئی سردار نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس قدر عقل مند ہے، اس قدر دانا ہے کہ وہ اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرض کو ادا کرتی ہے۔ چیونٹی جو ہے یہ گرمی کے موسم میں اپنی خورش کو جمع کرتی ہے۔ اور آج شام ہم چیونٹی سے سیکھیں گے کہ وہ کیسی ہارڈ ورکر ہے، محنتی ہے، اور اس کے ساتھ سیونگ کرتی ہے، سیو کرتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے، اور اتنی ایکٹیو ہے کہ یہ اپنے سے زیادہ بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے، اپنے سے زیادہ بوجھ اٹھا کر یہ سفر کرتی ہے۔ اور اس حوالے کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے کے اندر چیونٹی کی محنت پر بیسیکلی زور دیا گیا ہے کہ وہ کتنی محنتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ جمع کرتی ہے، سیونگ کرتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چیونٹی جو ہے اس کا مستقبل تو زمین ہے، زمین پر ہے اس کا مستقبل، لیکن تو بھی جمع کرتی ہے۔ لیکن ایک مسیحی کا، ایک ایماندار کا جو مستقبل ہے وہ آسمان ہے، آسمان کی بادشاہی ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا کہ اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ چیونٹیاں زمین پر جمع کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا مستقبل زمین ہے،
لیکن ایک مسیحی کا جو مستقبل ہے وہ آسمان پر ہے. اسی لیے یسوع نے کہا اپنے واسطے آسمان پر خزانہ جمع کرو، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. سو ہم نے بھی جمع کرنا ہے، لیکن ہم نے زمین پر سیونگ نہیں کرنی، ہم نے آسمان پر سیونگ کرنی ہے. نہ وہاں پر چور ہے، نہ وہاں پر کیڑا ہے، اور نہ وہاں پر زنگ ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو زمین پر بھی سیونگ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہمیں سیو نہیں کرنا چاہیے، سیو کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو ہم سیکھ رہے ہیں بیسیکلی وہ ہم سیکھ رہے ہیں اپنی روحانی زندگی کے حوالے سے، اپنے اس مستقبل کے حوالے سے جس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر ہم زمین پر جمع کریں گے تو پھر ہمارا دل کہاں لگا رہے گا؟ جہاں تیرا مال ہے وہیں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا. لیکن اگر ہم آسمان پر جمع کریں گے تو پھر ہمارا دل کہاں لگے گا؟ آسمان پر. اور ایک عقل مند مسیحی، ایک دانا کرسچن وہی ہے جو اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرتا ہے، آسمان پر سیونگ کرتا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور چیونٹی جو ہے اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے. اور کب کرتی ہے؟ گرمیوں کے موسم میں. گرمی کے موسم میں چیونٹیاں آپ کو بڑی مصروف، بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گی. اور چیونٹیوں کی بہت سی اقسام ہیں. کچھ چیونٹیاں ہیں جو سردیوں میں اپنی خوراک کو فراہم نہیں کرتی. ایک تحقیق کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ کچھ چیونٹیوں کی اقسام ایسی ہے جو پوری گرمی کے اندر اپنے لیے خوراک جمع کرتی ہے، لیکن سردیوں میں وہ کیا کرتی ہے؟ سردیوں میں کسی ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں اور سو کر وہ وقت گزارتی ہیں. سو چیونٹی کی ہم نے اس خوبی پر غور نہیں کرنا کہ وہ سو کر گزارتی ہے. ہم نے اس کی اس محنت پر، اس کی اس سیونگ پر، اس کی دور اندیشی پر، اس کی عقل مندی پر غور کرنا ہے، اور اس سے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، تاکہ ہم بھی ایک ایسے ایکٹیو کرسچن ہو جائیں، ایک ایسے بیدار کرسچن ہو جائیں کہ خداوند کے کام میں ہم کیا رہیں؟ مصروف رہیں. یسوع نے کیا کہا کہ ہمیں خدا کا کام دن ہی دن میں کرنا ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکے گا. چیونٹیاں گرمی میں کام کرتی ہیں کیونکہ سردی میں وہ کام نہیں کرتی. اور اب وہ وقت ہے، وہ دن ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے، لیکن وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکے گا. سو ہم ان کی چیونٹیوں کی جو خوبی ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، اس سے سیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ کس قدر عقل مند ہے، دور اندیش ہے، دور کی سوچتی ہے، مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے. سو ہمیں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا مستقبل زمین نہیں ہے، ہمارا مستقبل آسمان ہے. آسمان کی بادشاہی ہے اور نیا یروشلم ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے. سو چیونٹی کو بائبل مقدس میں کیا کہا گیا ہے؟ دانا. کیوں دانا؟ کیونکہ یہ سیونگ کرتی ہے، یہ محنت کرتی ہے. آج ہم نے بھی سیونگ کرنی ہے، آج ہم نے بھی اپنی خوراک کا ذخیرہ کرنا ہے. اور کس خوراک کا ذخیرہ کرنا ہے؟ ایوب لکھتا ہے، ایوب اپنے کی کتاب کے 23ویں باب میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. ایوب بیان کر رہا ہے کہ خوراک جو کسی بھی انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس نے اپنی اس ضروری خوراک سے بھی زیادہ جس چیز کا ذخیرہ کیا ہے، جسے سیو کیا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری جو خوراک ہے یہ مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی،
مجھے اگر کوئی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم سیونگ کریں, ہم ذخیرہ کریں. اور کس چیز کا؟ زندہ کلام کا, لا تبدیل کلام کا. کیونکہ خدا کا جو کلام ہے یہ ہر ایک ضروری شے سے زیادہ بھی ضروری ہے, کیونکہ یہی ہمیں کیا رکھے گا؟ زندہ رکھے گا. تو بہت ضروری ہے. کلام کو ذخیرہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا ہوگا, سننا ہوگا. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ کلام کو سنیں گے, کلام آپ کی جان بدن روح میں سٹور ہوتا جائے گا, اس کا ذخیرہ ہوتا جائے گا. اور یہ کلام جو ہے یہی ہمیں ہمیشہ سنبھالتا ہے. سو چیونٹی سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ وہ سیونگ کرتی ہے, محنت کرتی ہے گرمی کے موسم. اور دوسری جو مخلوق ہے جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے صافان. اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ چونٹی تو محنت کرتی ہے اور سیو کرتی ہے. صافان کی بابت لکھا ہے کہ وہ اپنا جو گھر ہے وہ کہاں بناتا ہے؟ چٹان پر بلڈ کرتا ہے, تعمیر کرتا ہے. چونٹی سیو کرتی ہے اور صافان کیا کرتا ہے؟ بلڈ کرتا ہے, تعمیر کرتا ہے. اور کہاں پر کرتا ہے؟ چٹان کے اوپر. اس کے جو گھر کی بنیاد ہے وہ چٹان ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا, کوئی گرا نہیں سکتا. اور یہ جو صافان ہے یہ خرگوش کی مانند نظر آنے والا ایک جانور ہے جس کی ٹانگیں اور کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کی دم جو ہے نہیں ہوتی. یہ بڑا پھرتیلا قسم کا جانور ہے اور شریعت میں اسے کھانا ممنوع ہے. پرانے عہد نامہ میں 4 مرتبہ صافان کا ذکر آیا ہے. اور زبور 104 میں لکھا ہے چٹانیں صافانوں کی پناہ گاہ ہیں. سو ان کی پناہ گاہ کیا ہے؟ چٹان ہے. اس کی یہ عقل مندی ہے. ناتوان مخلوق ہے نا, لیکن دانا ہے. اور دنائی اس کی کیا ہے کہ اس نے جو اپنا گھر ہے کہاں پر بنایا ہے؟ چٹان کے اوپر بنایا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا. اور ہماری چٹان خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا. جسے کوئی ہلا نہیں سکتا, جسے کوئی ہلا نہیں سکتا, جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. آئیے ایک حوالہ دیکھیں, متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت. 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میںھ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکرے لگی, لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میںھ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ کس کی مانند ہے؟ عقل مند. سے عقل مند کہا گیا ہے کہ وہ دانا شخص ہے اور اس نے اپنا گھر کہاں پر بنایا ہے؟ چٹان پر. آندھیاں چلی, میںھ برسا, پانی چڑھا. غور کیجئے گا 2 گھروں کا ذکر ہے. ایک گھر چٹان کے اوپر ہے اور ایک گھر ریت کے اوپر ہے.
ریت پر بنانے والا کون ہے؟ بیوقوف ہے. اور یہ بیوقوف کون ہے؟ جو کلام کو سنتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. لیکن عقل مند جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اب غور کیجئے گا، دونوں گھروں پر می برسا ہے، پانی چڑھا ہے، آندھیاں چلی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو عقل مند ہے یا جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے پانی نہیں برسے گا، ان کی زندگی میں طوفان نہیں آئیں گے، ان کی زندگی میں آندھیاں نہیں آئیں گی. ان کی زندگی میں بھی طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ اسے ہلا نہیں سکے گی، وہ اسے گرا نہیں سکے گی، کیونکہ اس کی چٹان، اس کی جو بنیاد ہے چٹان. لیکن جس کی بنیاد ریت کے اوپر ہے، جب اس کی زندگی میں طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو پھر اس کا گھر جو ہے وہ گر جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. اور ابلیس جو ہے یہ ایسی آندھیاں، ایسے طوفان مسلسل بھیجتا رہتا ہے خدا کے لوگوں کی زندگیوں پر کہ ان کو ٹکرے لگے. لیکن کیونکہ ایک مسیحی کی جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے، اس کی بنیاد چٹان پر ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، وہ بھیجے گا طوفان لیکن وہ ہلا نہیں سکے گا، گرا نہیں سکے گا. ایک ایماندار، ایک مسیح ہمیشہ اپنی چٹان پر قائم رہے گا، کھڑا رہے گا. لیکن کس صورت میں؟ جب ہم کلام پر عمل کریں گے. چیونٹی کیا سکھا رہی ہے؟ سیو کرنا. ایوب کہہ رہا ہے میں نے تیرے منہ کی باتوں کو ذخیرہ کیا ہے. کلام کو ذخیرہ کرنا، کلام کو پڑھنا، سننا اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بے وقوف آدمی ہے. صافان کو دانا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ چٹان پر گھر بناتا ہے، اور ہمیں بھی چٹان پر گھر بنانے کی ضرورت ہے. جب بنائیں گے تو پھر ہی ہم قائم رہیں گے. بہت سے لوگ ہیں وہ ان کو کلام پڑھا آتا ہے، آیتیں ان کو بہت یاد ہوتی ہیں، نالج بہت ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل عملی زندگی ان کی نہیں ہوتی. اور خدا کے بڑے عظیم خادم گزرے ہیں، ڈی ایل موڈی، اس نے ایک بڑی ہی زبردست خوبصورت بات کہی ہے. اس نے کہا ہے کہ خدا نے بائبل مقدس ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، بلکہ اس لیے دی ہے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں. اور تبدیل کب ہوتی ہے؟ جب ہم عمل کرتے ہیں. صرف نالج کے طور پر کلام کو، آیتوں کو یاد رکھنا یا رٹنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان کو بھی بہت کلام آتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عمل نہیں کرتا. اس کو بڑا کلام آتا ہے کہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. کلام آتا ہے اس کو، آیتیں آتی ہیں اس کو، لیکن وہ عمل نہیں کرتا. اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. دیکھا، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا. ہم نے اپنے گھر کی جو بنیاد ہے وہ ریت کے اوپر نہیں ڈالنی، ہم نے اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر ڈالنی ہے. اور یہ کیسے ڈلے گی؟ جب ہم کلام پر عمل کریں گے. چیونٹی سیو کر رہی ہے، ہمیں سیو کرنا سکھا رہی ہے، لیکن صافان کیا سکھا رہا ہے؟ بلڈ کرنا، تعمیر کرنا، چٹان پر اپنا گھر بنانا. اور تیسری چیز جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہے ٹیڈی. اور یہ جو ٹیڈیاں ہیں
बाइबल मुकद्दस में इनका जिक्र बेसिकली तबाहकारी के हवाले से किया जाता है, क्योंकि ये जो टिड्डियां हैं ये खेतों को, फसलों को क्या करती हैं? उजाड़ देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। और इनकी बाबत क्या लिखा है? टिड्डियों की बाबत लिखा है कि टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं है तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। टिड्डियां हमें क्या सिखाती हैं? परे बांधना, यूनिटी, इत्तेहाद, मुत्तफिक होना। और लिखा है कि उनका कोई बादशाह नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन इतनी दाना है कि ये परों को बांधती हैं, ये यूनाइट होकर रहती हैं, यूनिटी में जिंदगी गुजारती हैं। और आपको पता है यूनिटी में जिंदगी गुजारना किस कदर बाबरकत है, किस कदर पावरफुल है। और ये जो टिड्डियां हैं ये कमजोर हैं, हकीर हैं, लेकिन बहुत दाना है। और इनकी ये दनाई है कि ये कैसे रहती हैं? यूनिटी में रहती हैं, इत्तेफाक है इनके बीच में। अबरानी में टिड्डी के लिए तकरीबन 9 मुख्तलिफ लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और ये तकरीबन 4 किस्म की होती हैं। अहबार की किताब के 11वें बाब में 2 किस्म का जिक्र आपको मिलेगा। एक तो वो टिड्डियां हैं जो अपने पांव पर चलती हैं, इनको खाना ममनू था शरीयत के अंदर। और दूसरी किस्म की जो टिड्डियां हैं ये वो टिड्डियां हैं जिनकी पिछली टांगें अगली टांगों से लंबी होती हैं और ये कूदती और फांदती हैं, इनको खाना रवा था। और यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला यही टिड्डियां खाया करता था। और इनकी बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम उनकी इकसाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम उन इकसाम पर गौर नहीं करेंगे, हम इसकी खूबी पर गौर करेंगे। और इसकी खूबी क्या है? इनकी यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक है। इनका कोई बादशाह नहीं है, फिर भी जब ये परे बांध कर निकलती हैं तो ये फसलों की फसलें, खेतों के खेतों को उजाड़ कर रख देती हैं, बर्बाद करके रख देती हैं। और ऐसे ही अगर मसीही एक होकर निकले तो शैतान के मंसूबों को बर्बाद करके रख देंगे। हालेलुया। और बड़ी बड़ी फतूहात हासिल करेंगे अगर हम सब एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, अपने परे बांध लें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बाजुओं को, हाथों को हम थाम लें, तो हमारी ये यूनिटी जो है हमें मोर पावरफुल बना देगी, जोरावर बना देगी। और बहुत जरूरी है। और लिखा है कि टिड्डियों का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन हमारा बादशाह है, जिसकी बाबत लिखा है कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है और वो जिंदा है। हालेलुया। तो फिर हमारे अंदर किस कदर यूनिटी जो है वो होनी चाहिए, मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। आमोस की किताब के 3 बाब की 3 आयत में लिखा है कि अगर 2 शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो इकट्ठे चल सकेंगे? आगे सवालिया निशान। जब तक 2 शख्स यूनाइट ना हो, मुत्तफिक ना हो, एक ना हो, वो कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकते। ना तो वो इकट्ठे चल सकते हैं और ना ही वो इकट्ठे रह सकते हैं। इकट्ठे चलने के लिए, इकट्ठे रहने के लिए हमारी सोचों का, हमारे ख्यालों का एक होना, मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। बहुत से रिलेशंस जो हैं, बहुत से रिश्ते जो हैं इसलिए टूट गए, इसलिए जुदा हो गए, इसलिए अलग हो गए क्योंकि वो मुत्तफिक नहीं हुए, वो यूनाइट नहीं हुए। बहुत से रिश्ते खत्म हो गए डिसयूनिटी की वजह से।
سو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم متفق نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی اکٹھے چل نہیں سکیں گے اور اکٹھے رہ نہیں سکیں گے، نہ ہی انسان کے ساتھ، اور اگر ہم خدا کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو پھر ہم خدا کے ساتھ بھی چل نہیں سکیں گے۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہوگا۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں متفق؟ کہ جو خدا کہتا ہے ہم بھی وہی کریں، تو یہ کیا ہے؟ یونٹی ہے۔ یسوع نے کیا کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی تیری مرضی، میں تیرے ساتھ متفق ہوں، میں تیرے ساتھ یونائٹ ہوں، اگرچہ یہ پیالہ بہت مشکل ہے لیکن میں تیرے ساتھ متفق ہوں، اور میں اس پیالے کو پیوں گا، میں صلیب پر جاؤں گا اور تمام بین و انسان کے گناہوں کا کفارہ دوں گا، اور یسوع نے دیا۔ متفق ہونا ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، اور خدا کے ساتھ متفق ہونے کے لیے ہمیں اس کے کلام کے ساتھ متفق ہونا ہوگا۔ جو کلام کہہ رہا ہے ہم وہی کریں۔ بہت ضروری ہے ہم اکٹھے رہیں اور متفق رہیں، اور یہ دانائی کی بات ہے۔ بے وقوف لوگ کبھی بھی یونائٹ نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ یونائٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دانا ہیں، عقل مند ہے۔ اور ٹڈیوں کی بابت کیا لکھا ہے؟ کہ یہ اگرچہ ناچیز ہیں لیکن تو بھی بہت دانا ہیں، اور ان کی دانائی کیا ہے؟ کہ یہ پرے باندھ کر نکلتی اور جہاں جاتی ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دانائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ٹیڈیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یونٹی۔ چیونٹی سے کیا سیکھا؟ سیونگ۔ صافان سے کیا سیکھا؟ چٹان پر گھر بنانا، بلڈ کرنا۔ اور ٹیڈیوں سے ہم سیکھتے ہیں کیا؟ یونٹی۔ اور چوتھی مخلوق چھپکلی۔ کون کون چھپکلی سے ڈرتا ہے؟ زیادہ تر لیڈیز، بلکہ میں نے تو جینٹس کو بھی دیکھا ہے، اتنا ڈرتے ہیں۔ اب یہ وقت نہیں کہ میں اس کی بات کروں، سو بہت سے لوگ ہیں جو چھپکلی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بائبل میں جو شروع میں ہم نے پڑھا کہ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن تو بھی بہت دانا ہے۔ چھپکلی پر غور کریں، یہ بڑی عقل مند ہے، اور لکھا ہے کہ یہ اگرچہ ہاتھوں سے پکڑتی ہے، لیکن اس کا جو درست ترجمہ ہے انگلش بائبل میں، اس میں اس کا مطلب یہ ہے جو ہاتھوں سے پکڑی جاتی ہے۔ اتنی کمزور ہے، اتنی ناچیز ہے کہ اسے آپ ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن تو بھی یہ رہتی کہاں پر ہے؟ محلوں میں۔ اس کی رہائش کہاں پر ہے؟ لکھا ہے وہ محلوں میں رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کسی غریب کے گھر پہ چھپکلی نظر آئے گی۔ آپ کسی بڑی کوٹھی میں جائیں، بنگلے میں جائیں، کسی بہت اونچے عالیشان محل میں جائیں، آپ کو وہاں پر بھی چھپکلیاں ملیں گی۔ شاہی قلعے میں بہت ساری چھپکلی ہیں۔ چھپکلیوں کی رہائش کہاں پر ہے؟ محلوں میں رہتی ہے۔ بہترین جگہ پر ان کی رہائش ہے۔ اور میں اور آپ جو مسیح کے لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، اور ہمارا وطن آسمان پر ہے، جو نیا یروشلم ہے، جہاں کی سڑکیں جو ہیں وہ سونے کی ہیں، جہاں پر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ موت ہے، نہ آنسو ہیں، کوئی بیماری وہاں پر نہیں ہے۔ اور ہم نے کہاں پر رہنا ہے؟ وہاں پر رہنا ہے۔ اس دنیا میں بھی خدا کا شکر ہے، خدا نے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دی ہے، بڑے اونچے مقام بخشے ہیں، خدا نے بڑی پروسپیرٹی بخشی ہے۔ دنیا کے لوگ اگرچہ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
لیکن خدا کی نگاہ میں ہم کون ہیں؟ ہم یہوہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور پھر میں آؤں گا اور تمہیں لے کر جاؤں گا۔ سو ہماری رہائش گاہ شاہی محلوں سے بھی بڑھ کر آسمان پر، آسمان کی بادشاہی میں، اس نئے یروشلم میں ہے۔ پریز گاڈ۔ سو یہ چار چیزیں ہیں، چار مخلوقات ہیں، لیکن چھپکلی کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہارڈ ورکر ہے، یہ بھی اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، پھرتی کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتی ہے، ایکٹیو رہتی ہے۔ سو ہمیں ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے، دوسرے لفظوں میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں سرگرم ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں روح القدس کی آگ سے بھر جانے کی ضرورت ہے، ہمیں روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو۔ سو ہم نے کیا بننا ہے؟ دانا، بیوقوف نہیں بننا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بیوقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے، بزرگ ہوتے ہوئے، طاقتور ہوتے ہوئے بھی زندگی کیا ہے؟ نادانی کی زندگی ہے۔ لیکن حکمت، یسوع مسیح حکمت کا چشمہ ہے، اور لکھا ہے کہ وہ تمہیں حکمت کا روح بخشے گا، خرد کا روح بخشے گا، جب ہم اس سے مانگیں گے کہ خداوند مجھے حکمت بخش۔ موسیٰ نے بھی زبور 90 میں دعا کی تھی کہ اے خدا ہمیں اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ دانائی کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ سو چیونٹی کیا سکھاتی ہے؟ کہ ہم خوراک کو، کلام کو ذخیرہ کریں۔ وہ اپنی خوراک جمع کرتی ہے، لیکن ہماری خوراک خدا کا کلام ہے۔ اور صافان کیا سکھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا گھر چٹان پر ہے، سو ہم نے بھی کلام پر عمل کر کے اپنا گھر جو ہے چٹان پر بنانا۔ اور ٹڈیاں کیا سکھاتی ہیں؟ کہ ہم نے یونٹی کے اندر رہنا ہے۔ اور چھپکلی اگرچہ ہاتھوں سے پکڑی جاتی ہے، لیکن تو بھی اونچے مقاموں پر رہتی ہے، محلوں میں رہتی ہے۔ اور ہمارا مستقبل کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ چیونٹی کا مستقبل زمین پر ہے، وہ زمین کے لیے جمع کرتی ہے، لیکن ہم نے زمین پر اپنے لیے مال جمع نہیں کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پیسے جمع نہیں کرنے، سیونگ کرنی ہے، لیکن جس جگہ سے میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو ہم نے اپنا مال کہاں جمع کرنا ہے؟ آسمان پر۔ اور آسمان جو ہے خدا کا اچھا خزانہ ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج شام عزیزو غور کیجئے کہ اگر اب تک ہم نادانی کی اور بیوقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں تو خدا سے آج حکمت مانگیے، خدا سے آج دانائی مانگیے۔ اور دانائی، سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ ہم کلام کو سیو کریں، کلام پر عمل کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں رہیں، اور ہمارا جو مستقبل ہے پھر وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔